عزیز بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم چو آیت 24 سے لے کر 34 تک 11 آیات ہیں۔ ان آیات کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم معانی اور ان کے اندر جو مضامین ہیں آ، کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ان کا انشاءاللہ تعالیٰ بھی مطالعہ کریں گے، اور اس میں سے جو بھی صحیح ہوگا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مفاہیم کو ہمارے ذہن میں ثبت فرما دے، اور جو کوئی ایسی بات ہے جو میری کم علمی کی بنیاد پہ ہے اور غلط ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آ، تھوڑا سا آپ پیچھے اس کو جو ہے وہ کنیکٹ کر لیں کہ پیچھے جو ہے وہ کیا مضمون چل رہا ہے۔ تو پیچھے پیچھے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ جو توحید ایمان ہے، توحید ہے، اس کے مضمون کو جو ہے وہ کئی تمثیلوں سے، 2 تمثیلیں سے پہلے بھی گزر چکی ہیں، اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر شرک اور کفر جو ہے وہ کیا، اس کی تمثیل کیا ہے، اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا، اور اس میں یہاں پہ پھر اس کے بعد پھر ایک زبردست قرآن کی تمثیل جو ہے یہاں اس سبق کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ اور آپ کو یاد رہے کہ سورت کا ایک مرکزی مضمون جو ہے وہ شکر ہے، اور شکر صرف محض الفاظ والا شکر نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کا جو رویہ ہے، اس کی وجہ وہ جو شکر اور کفر کا رویہ انسان اختیار کرتا ہے، وہ دراصل وہ اس صورت کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون ہے کہ انسان کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اس نے اس دنیا کے اندر اس کے لیے پیدا کی ہیں، اور ان نعمتوں کے اندر جو ہے یہ جو ہدایت کی نعمت اس نے بھیجی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اس نعمت کو انسان نہ لے اور اس کو تسلیم نہ کرے تو ظاہر ہے پھر اس کا حق بھی ادا نہیں کرے گا، اور یہ سب سے بڑا کفران اس کو جو ہے وہ کہا گیا ہے، ظلم کہا گیا ہے، شرک، ظاہر ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس کو جو ہے ظلم کہا گیا ہے، اور یہ جو شکر کا رویہ ہے یہ بہرحال اس صورت کا اہم مضمون ہے، اس کو بار بار بیان کیا گیا ہے، اس صورت کے اندر آ، تکرار کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس مضمون کو جو ہے پڑھیں گے۔ تو اس جو ہے مضمون کا جو پس منظر ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آگے ہم کنٹینیو انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، علم تر کیفا، آ الگ لفظ ہے، لم الگ ہے، آ سوالیہ ہے اور لم نفی نافیہ ہے، نفی والا ہے، انٹروگیٹو ہے، اور جو ہے پھر دوسرا جو ہے یہ نیگیٹو ہے، آ کیا، لم نہیں، اور لم یوزولی اردو انگلش کا جو لفظ ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ کے عام طور پہ جو ہے وہ ایکویولنٹ ہوتا ہے، یہ اس کے معنی دیتا ہے۔ تو تارا، تارا جو ہے یہ پہلا تا جو ہے یہ تو وہ ہے سیکنڈ پرسن والا، اور آگے راہ ہے، دیکھنے کے معنوں کے اندر ہے۔ علم تارا، تو کیا تم نے نہیں دیکھا یا پھر غور کیا، کیفا کیسے، تم نے نہیں دیکھا یا تم نے نہیں غور کیا، ضرب اللہ مثلا، ضربا جو ہے، ضربا یضرب ضربن، ہم اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے ضرب لگانا، جو ہے وہ بیان کرنے کے معنوں کے اندر بھی اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ تو اگر مطلب بالکل لٹرل مینی جو ہے 10-12 کے قریب اس کے معنی جو ہے نا اسما ہوتے ہیں، تو ضربہ جو ہے وہ اگر لگانا آپ کہہ لیں جو ہے کیسی لگائی ہے، مثلا مثال، کیسی اللہ تعالیٰ نے مثال لگائی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مثال لگانے سے ظاہر ہے مثال بیان کرنا، تو کیسے بیان کی ہے اللہ نے مثال، ٹھیک ہے، کس چیز کی، کلمتن، کلمتن طیبتن، کلمہ ایک ایسے کلمے کی جو پاک ہے، پاکیزہ کلمے کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، کیسے، ایسے بیان کی ہے، کا زبر کا جو اگر لفظ سے پہلے آ جائے تو یہ پھر حرف تشبیہ کے طور پہ، یعنی اس کی مانند، اس جیسا، جیسے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ اس کی اس چیز کی مثال ایسے ہے جیسے، تو یہ وہ ترجمہ جو جیسے جو ہے وہ دیتا ہے کاف، یا مانند، اس کی مانند، شجرتن طیبتن، شجرہ جو ہے وہ کہتے ہیں درخت کو، ویسے تو شجرہ کا معنی جو ہے ایسا معنی وہ ہوتا ہے کہ شجر آپ کو پتہ ہے اردو میں جو ہے وہ، اردو انگلش عربی میں بھی اردو میں بھی شجر درخت کے معنوں میں آتا ہے، لیکن شجر کا اصل معنی یہ ہوتا ہے
کہ کوئی ایسی چیز جو ایک جو ہے بنیاد سے، جڑ سے جو ہے ایک چیز نکلے اور پھر وہ آگے اس کی شاخدار چیزیں وہ پھیل جائیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس معنی کے اندر اس میں 2-3 معنی پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ درخت ایسے ہوتا ہے جو ایک جڑ سے نکلتا ہے اور آگے پھر اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ شجرہ جو ہے آپ کو اس معنوں کے اندر بھی آتا ہے، جو آپ کا شجرہ نسب ہوتا ہے، نسب آپ کا جو پورا رشتہ ہے پیچھے، تو وہ ایک آدمی مثال کے طور پر کہیں ایک آدمی سے آپ کا بڑا بزرگ جو ہے اس سے آگے پھر اس کی جو ہے وہ بہت ساری شاخیں، اگر اس کو آپ جو ہے ایک ڈائگرامیٹک شکل دیں اپنے شجرہ نسب کو، تو آپ دیکھیں گے کہ اوپر کہیں پہ ایک شخص ہے، اور بالکل آپ اس کو بالکل پیچھے لے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے شخص ہیں، اور اس کے بعد پھر شجرہ دیکھیں آگے کیسے شاخیں پھیلتی ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے اس کے معنی کے اطلاق ہوتا ہے شجرہ کا جو ہے تنازع کے اوپر، تنازع کسی ایک چھوٹی سی بات سے جو ہے وہ تنازع جو ہے پھوٹتا ہے، پھر اس کے اندر اس کی شاخیں در شاخ ہوتے ہوئے آگے جو ہے پھیلتا جاتا ہے۔ اس کو بھی دیکھیں کہ یہ اس معنی کا کنسیپٹ ہے، شین، جیم اور را، یہ جو ہے مادہ ہے، اس مادے میں اس کے مادے میں یہ معنی پائے جاتے ہیں کہ کوئی ایک چیز ایک جڑ سے نکل کے آگے پھیل جائے۔ تو اس میں پھر 3 جو ہے نا یہ الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں، اس طرح اور بھی الفاظ جو ہے اس میں معنی پھر لے لیتے ہیں۔ تو شجرہ شجرتن ایک ایسا درخت، طیبتن، اچھا شجرہ جو ہے فیمینن آیا ہے تو طیبتن اس کی پھر جو ہے جو جو طیبہ اس کی جو صفت آئی ہے پاکیزہ، اسی طرح کلمتن اوپر جو ہے وہ فیمینن آیا ہے تو اس کی جو ہے جو صفت طیبتن وہ بھی اسی طرح فیمینن آئی ہے۔ شجرتن طیبتن ایسے پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اب کیا ہے جو اسلوہا ثابتن، اسلوہا یہ اصل ایک لفظ ہے، ہاں ہے اصل جو ہے یہ اردو میں جو اصل استعمال ہوتا ہے یہ وہی ہے، لیکن ہم اس کے معنی عام طور پر اردو میں بھول گئے ہیں۔ اصل کا عربی میں جو لفظ ہوتا ہے وہ جڑ ہوتا ہے روٹ جو ہوتا ہے، یعنی یہ بالکل ایسے کہتے ہیں جیسے یہ عربی میں جو سے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا شجرت، ان کا اصل جو ہے یہ جو لفظ ہے جو مادہ ہے شین جیم را، اس کو پھر اصل بھی کہتے ہیں، اور اسی لیے اس کو انگلش میں پھر روٹ ورڈز کہتے ہیں، روٹ لیٹرز کہتے ہیں۔ تو جو اصل جو ہے اس کا مطلب جڑ ہوتا ہے، اسلوہا جس کی جڑ یا اس کی جڑ ثابتن ثابت ہے، اور یہ بھی وہی اردو والا لفظ ہے ثابت، جو ہے ثابت کا مطلب ہے کہ جو بڑی مضبوط ہے، ثابت اسی کو کہتے ہیں جو شخص جو ہے ثابت ہے، کھڑا ہے، مکمل ہے، جس کی جو ہے وہ یہ کوئی بھی چیز، شخص نہیں کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے جو جمی ہوئی ہے مضبوط ہے وہ ثابت ہے۔ تو جس کی جڑ جو ہے بڑی مضبوط ہے، ثابت ہے، یعنی گہری ہے، کہیں پہ گہرائی میں چلی گئی ہے، اب درخت کی جتنی جڑ جو ہے وہ گہری ہوگی وہ اس قدر اسی قدر جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اور یہ اس کی اصل کی جو ہے اردو میں اس کی اصل کی جو جمع ہے وہ اصول ہے، اصول، اس لیے اردو میں ہم اب اصول یہ جب ہم اصول کے لفظ بولتے ہیں تو اس کے معنی پرنسپلز تو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں لیکن جڑ نہیں ہوتا، اس سے مراد وہی ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی ہم کوئی چیز بھی بات کر رہے ہیں تو یہ اس اصول پہ ہے، مطلب کیا ہے کہ یہ اس جڑ پہ، اس کی اصل یہ ہے، اصل جو ہے اس کی یہ اس کا جو ہے قانون تھا، جو بھی تھا قاعدہ تھا، اس سے آگے ہم نے یہ بات نکالی ہے تو پھر یہ اصولوں کے معنوں میں آتا ہے، لیکن ہم اس کے اصل معنی جو ہے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں، ہم اصول جو ہے کہتے ہیں پرنسپلز کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اصل مطلب جو ہے وہ جڑ ہی ہوتا ہے، یعنی اس کی اصل جڑ یہ ہے، ثابت مطلب مضبوط ہے، محکم ایسا، اصل و ثابت اس کی جڑ مضبوط، وفرعها فی السماء، وفرع آگے دیکھیں یہ فرعن ہے، فرعن، فرعن جو ہے شاخ کو کہتے ہیں، یہ بالکل اب جب اس کو ان الفاظ کو یوں سمجھے، شجرہ اوپر آیا ہے، درخت کا ذکر آیا ہے تو درخت کی جڑ کا ذکر ہے، پھر درخت کی جو ہے وہ شاخوں کا ذکر ہے، تو یہ جیسی چیزیں کچھ سیکھنے کی ہیں ہمارے الفاظ، اور الحمدللہ یہ سارے الفاظ ایسے ہیں کہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا فرع کیا استعمال ہوتا ہے اردو میں؟ بالکل ہوتا ہے، ہم جو کہتے ہیں نا یہ لوگ یہ اصل ہے، مطلب بنیاد ہے، اور پھر یہ اس کی فروع ہے، یا اردو میں ہم کہتے ہیں فروعی اختلافات، وہ اختلافات جو بالکل جو ہے اصول کی بنیاد پہ نہیں ہوتے بلکہ آگے جو ہے جزوی اختلافات ہوتے ہیں، تو ان کو اردو میں فروعی اختلافات کہتے ہیں۔ اور فروحا فی السماء، اور اس کی جو ہے فرع، اس کی جو شاخیں جو ہیں وہ آسمان میں ہیں، پھیلی ہوئی ہیں۔
فرا شاخ کے معنوں کے اندر ہے، اس کی جمع فرو ہے۔ اردو میں فرا بھی استعمال ہوتا ہے اور فرو بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے کسی چیز کی جو فرع ہوتی ہے، مثلا اگر کوئی چیز مثلا بہت ساری ہیں تو اس کی جو برانچ ہوگی، برانچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بینک مثلا بینک کی برانچ کے لیے بھی فرع استعمال ہوتی ہے۔ اب فرع کون سی آگے اس جگہ کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ فرع فلاں فرع فلاں، یا کوئی بھی فرنچائز کی دکان ہو اگر، تو اس کی جو ہے وہ فرع کی، اس کی ایک یہ شاخ ہے، اس کی یہ شاخ ہے، تو یہ عام استعمال کا لفظ ہے۔ توتی اکلہا، توتی لاتا ہے وہ یا دیتا ہے، یہ وہی لفظ آتا یوتی اتان جیسے میں کہتا ہوں، ہر پیج کے اوپر یہ لفظ ملتا ہے۔ جو ہے دیتا ہے، لاتا ہے، یہ درخت ہے۔ اکلہا، اکل جو ہے پروڈیوس، جو ہے پھل میوہ، یہ اپنی پروڈیوس اپنا پھل لاتا ہے۔ کل ہین، تمام اوقات میں، تمام وقت میں۔ اچھا ہین کیوں لفظ استعمال ہوا، وقت کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہین جو ہے یہ کسی بھی غیر معین وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پر، تو اس وجہ سے ہر وقت، کل ہین ہر وقت جو ہے، اینی ٹائم، اینی گیون ٹائم میں یہ اپنا جو ہے پھل لاتا رہتا ہے۔ یہ سدا بہار ہے، یہ ہمیشہ پھل لاتا رہتا ہے، یہ ہمیشہ اس کو آگے جو ہے فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے اذن سے۔ کیا زبردست شاندار اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے اس کی، اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور اللہ بیان فرماتا ہے، اللہ مارتا ہے یا اللہ بیان فرماتا ہے، کیونکہ آگے امثال آ رہا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں بیان کرتا ہے۔ الامثال، یہ مثال کی جو اردو میں مثال ہوتا ہے، عربی میں مثل اس کی جمع ہے۔ للناس، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے۔ اچھا یہ امثال جو ہے یہ مثل کی بھی جمع ہے اور مثل کی بھی جمع ہے، یعنی دونوں، عربی میں جو لفظ مثل ہوتا ہے اور مثل ہوتا ہے، یہ دونوں اردو میں ان کا ترجمہ جو مثال کیا جاتا ہے، اور اس کی جمع امثال ہے، اور اردو میں امثال بھی استعمال ہوتا ہے۔ لعلہم، شاید کہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ تذکر یتذکرو، تذکرون نصیحت حاصل کرنا، اردو میں سے بہت سارے الفاظ جو ہیں نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ترجمہ پڑھ دیں ساتھ ہی۔ کیا تم دیکھتے کیا تم نہیں ہو دیکھتے کہ نہیں ہو اللہ کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ لیں، جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ مضمون چل رہا ہے شرک کا اور کفر کا، اور اس کے مقابلے میں ایمان کا، تو یہ بالکل اللہ وہی کنٹینیوشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کی جو ہے تمثیل بیان کی ہے یہاں پہ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان اور کفر کی حقیقت کو، یعنی جو کہ اس کی لوگوں کو بتانے کے لیے اس کی کیا حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اس بلیغ تمثیل سے جو ہے وضاحت فرمائی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی سورت کی پہلی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو نور قرار دیا تھا اور شرک کو جو ہے ظلمات قرار دیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اتارا ہے، یہ جو ہے، اور جو جس کی وجہ سے لوگ جو ہے یہ اس کی وجہ سے لوگ توحید کے نور کو اپنا سکتے ہیں، اور جو شرک اور جو ظلمات ہے اس کو جو ہے چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ تمثیل صورت کے مضمون اور اس کے فضا کے ساتھ صرف ہم آہنگ نہیں ہے، جیسے میں نے کہا ہے، یہ تو بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ جو مضمون کا تسلسل چل رہا ہے، صرف اس کے ساتھ بھی یہ جو ابھی آ رہا ہے اس کی تسلسل میں یہ تمثیل آئی ہے، یعنی صرف یہی نہیں ہے بلکہ جو سورت کا جو فضا ہے سورت کی پوری، یعنی شکر کی فضا ہے، اور اس سے پہلے توحید، اور پھر توحید کا جو بیان ہے، ایمان کا جو بیان ہے، شرک کی جو نفی کی گئی ہے، شرک کی جو مذمت کی گئی ہے، اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے طور پہ یہ جو ہمیں رسول بھیجے، اور پھر یہ ایمان اور توحید کی جو ہے نعمت سے سرفراز فرمایا، اس کے شکر کے طور پہ بھی اس کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ سارا جو مضمون چل رہا ہے اس کے ساتھ، اس مضمون کے ساتھ، اس فضا کے ساتھ، یہ پورے کا پوری یہ تمثیل بڑی جو ہے یہ جو ہے مطابقت رکھتی ہے، اور پھر اس کے اندر بہت گہرے حقائق بھی موجود ہیں۔ اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، تو کلمہ یہ طیبہ کے لفظی معنی تو آپ کو پتہ ہے، ہمیں سب بچپن ہی سے پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ایک پاک کلمہ ہے، طیب کلمہ ہے، پاکیزہ بات ہے کلمہ طیبہ کے معنی، اور اس سے عام طور پر یہ کلمہ توحید جو ہے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مراد لیا جاتا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کو کبھی کلمہ طیبہ سے یاد فرمایا اور اسے کبھی کلمۃ الجامعہ جو ہے وہ کہا، حدیث کے اندر اس کا کلمۃ الجامعہ بھی کہا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جسے پڑھ کر انسان دارِ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اور یہی ایمان کی بنیاد ہے اور یہی ایمان کی علامت ہے، یہ توحید کا اقرار ہے اور یہ جو ہے قول حق ہے۔ اب جو ہے وہ کلمہ طیبہ تو چونکہ ایک حق ہے اور یہ ایک اس مفید درخت کی طرح ہے، اور جس کی جو جڑیں جو ہے وہ بہت جڑوں والا جو درخت ہے، جو اصل دار ہے، یعنی جو جڑوں والا درخت ہے، اور جو اسی کی طرح یہ کلمہ طیبہ بھی جو ہے حق ہے، مستحکم ہے، ٹھوس ہے اور مفید ہے، جیسے ایک درخت جو ہوتا ہے جس کی جڑیں بڑی گہری زمین میں ہوتی ہیں۔ آپ اس کی کوئی بھی مثال لے سکتے ہیں، کھجور کے درخت کی لے سکتے ہیں، یا جو چیل کے درخت ہوتے ہیں جو پہاڑوں کے اوپر بڑے طویل جو ہے وہ 200 300 فٹ اوپر ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے کہ ان کی زمین میں جڑیں جو ہے وہ گہری ہوتی ہیں، یا جیسے چونکہ جو عرب جو ہے وہ کھجور کے درخت سے جو ہے وہ تھے آشنا تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث مبارکہ کے اندر کھجور کے درخت کی جو ہے اس کو مثال دی ہے۔ زمانے گزر جانے پہ بھی جو ہے یہ جو ہے کلمہ طیبہ اور اس کی جو افادیت ہے اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے، اور یہ باطل کی جتنی بھی طوفان ہوائیں جو ہیں وہ چلیں اس کو ہلا نہیں سکتی ہیں۔ ظلم اور سرکشی کے کدال جو ہے اسے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمیشہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ مستعد رہے ہیں، لیکن یہ اور بعض اوقات ایسے بھی فیل محسوس ہوتا ہے کہ ظلم اور جبر کا جو طوفان ہے اس کو اٹھا جو ہے وہ پھینکے گا اور اس کو جو ہے زمین سے اکھاڑ دے گا، لیکن اس کی اپنی خصوصیات ہیں اس کلمے کی، اور اس کی اپنی فطرت ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں جس کے باعث یہ برقرار رہتا ہے، اور اس درخت کی جو تخم ریزی ہے وہ سال انسانوں کے دلوں میں ہوتی رہتی ہے۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ سعید انسانوں کو اپنی طرف ہمیشہ تاریخ کے ہر دور میں کھینچتا کھینچتا چلا ہے، حتیٰ کہ مسلمان جب زوال پذیر ہوئے ہیں تب بھی جو ہے اس کلمہ توحید نے لوگوں کو اپنے دامن میں کھینچا ہے، اور پوری کی پوری قومیں جو ہے جب مسلمان مغلوب ہو گئے، جب ان کی حکومتیں گر گئیں، جب ان کے دارالحکومت تخت و تاراج ہو گئے، تو اس کے باوجود بھی اس کلمہ طیبہ نے جو ہے لوگوں کو مسخر کیا ہے، اور اس کی پود جو ہے وہ لگتی رہتی ہے اور یہ نسل در نسل آگے جو ہے بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے لوگوں کے کو جو یعنی یہ مثالیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ ان تماثیلوں اور مثالوں کے ذریعے سے غور و فکر کریں اور وہ چیز کو جو ہے وہ حاصل کریں۔ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو شجر طیبہ سے تشبیہ دی ہے، یعنی جب مومن ایک کلمے کا اقرار کرتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے ہم آہنگ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کائنات کا سارا نظام اسی حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، مالک ہے اور خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کی ہر چیز اس کو سبمٹ کر رہی ہے، اس کے آگے جو ہے توہن و کرہن، اس کے آگے جو ہے وہ جھک رہی ہے، اس کے جو فرمودات ہیں ان کو پورا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا ہے وہ اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتے، وہ اسی کے آگے جو جھک رہے ہیں۔ تو یہ پھر انسان جب اسی سے امانگ ہو جاتا ہے تو وہ پوری کائنات سے امانگ ہو جاتا ہے، اور ایک پیس اور ایک ٹرنکولٹی اور ایک جو ہے آپ کہہ لیں اس کے اندر ایک سکون اور ٹھہراؤ جو ہے آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا ٹکراؤ نہیں ہوتا کسی چیز سے کائنات کے اندر۔ جب یہ کلمہ دل کے اندر اتر جاتا ہے تو یہ ایک شجرہ طیبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو جو وہ شجرہ طیبہ جو زمین کی پاتال میں چلا گیا، گھس گیا، اور اس کی جڑیں جو ہے پھیل گئی زمین کے اندر، پھر وہ شخص جس کے اندر یہ کلمہ گھس گیا اور اس نے شعوری طور پر جو ہے اپنا یعنی اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا اور مالک اور خالق مان لیا، اور اس کے سوا پھر کوئی اس کو جو ہے وہ نفع و نقصان پہنچانے والا نہیں ہے یہ مان لیا، تو پھر ایک تن تنہا شخص نمرود کی خدائی کو اس کے دربار میں چیلنج کرنے، یا فرعون کو جیسے طاغوت کو اس کے سامنے کھڑا ہونے اس کے دربار کے اندر، یا پھر مکہ کے سرداروں کے درمیان پیغام حق پہنچانے میں ذرا برابر بھی خوف محسوس نہیں کرتا، اور اس بات کی قطعاً اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ تن تنہا ہے دنیا کے اندر، اور اس کے مقابل کے اندر دنیا کی امپائرز ہیں اور فوجیں ہیں اور جو ہے وہ
جو ہے وہ سارے وسائل اور ذرائع اور ہتھیار اور فوجیں اور اس کے جو ہے مقابل ہیں، لیکن وہ ذرا برابر بھی اس بات کا جو ہے خوف نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ اس کلمے کی تاثیر ہے، جب یہ اندر گھس جاتا ہے انسان کے تو پھر وہ ایک بالکل ہی دوسری شخصیت بن جاتا ہے، اگرچہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ عام انسانوں کی طرح 5-6 فٹ کا ایک انسان ہے، لیکن اس کے اندر وہ پہاڑوں کی سی جو ہے وہ ہیبت اور پہاڑوں کی سی مضبوطی جو پیدا ہو جاتی ہے، اسی کلمے کی بدولت پھر انسان گوشت پوشت کا انسان نہیں رہتا، بلکہ اس کا استقلال اور اس کا پائے ثبات جو ہے وہ پہاڑوں جیسا ہوتا ہے، شیطانی قوتوں کے مقابلے میں وہ شمشیر برہنہ بن کے ابھرتا ہے، اور باطل قوتیں اس سے ہمیشہ جو ہے وہ خائف رہتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ فرعون جیسا جو ہے اپنی ایک امپائر کا جو لوگ امپائر کا بادشاہ اور جو لوگوں کو اپنا جو ہے وہ معبود قرار دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ شخص جو ہے تمہارے نظام کے لیے خطرہ ہے، اور میں اسی لیے اس کو جو ہے مارنا چاہتا ہوں، اور میں اسی لیے تمہارے بہاف پہ میں جو اس کا مقابلہ کر رہا ہوں، اور یہ جو ہے وہ اس نظام کو اکھاڑنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیں یہ وہ قوت ہوتی ہے جس سے بڑی بڑی قوتیں جو ہے پھر خائف ہوتی ہے، دنیاوی قوتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو فرمایا کہ لوگوں تم اس کلمے کو قبول کر لو تو اس کی بدولت تمہیں دنیا میں عزت حاصل ہوگی، اور اس کی بدولت آخرت میں سرخروئی ہوگی، اور تم عربوں اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو دیکھیں کہ کسے معلوم تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے چند سالوں کے اندر ہی پوری ہو جائے گی، اور کیسے پوری ہو کر رہی؟ آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے اس کلمے کو قبول کر لیا تو پھر انسانیت کے مقدر کے اندر وہ صحت طلوع ہوئی جس کی امید میں انسانیت نے صدیاں گزاری تھیں، اور انسان کس طریقے سے پھر اس نور سے اور اس کلمہ طیبہ سے مستفید ہوئی ہے، یہ دنیا کا جو ہے ہم نے دیکھ لیا ہے، اور دنیا کی تاریخ کے اندر بہت اچھی طرح ثبت ہے۔ پھر عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس لیے میں اس بات کو اہم جو ہے کافی زور دے کے بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم اس کلمے کو اچھی طرح اگر جان لیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر یہ ہمارے اندر گھس جائے اور اس کی صحیح حقیقت ہمارے اوپر واضح ہو جائے اور اس کو شعور کے طور پر اپنے اندر جذب کر لے، تو بالکل یہ ویسے ہی تاریخ کے ہر دور میں ایسے نتائج پیدا کرتا رہے گا۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے پیروں کے ساتھ ایسا جو ہے وہ صرف ان کے جو امیڈیٹ پیرو تھے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، بلکہ تاریخ کے ہر دور میں جب جب لوگوں نے اس کلمے کے اوپر کلمے کو شعوری طور پر جو ہے اپنایا ہے اور اس بات پہ یقین رکھا ہے کہ ان کا مالک اور خالق جو ہے ان کے ساتھ ہے، اور اس پہ وہ ایمان لاتے ہیں، اور دنیا کی دوسری طاقتیں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو آپ دیکھیں گے کس طریقے سے لوگ طاغوت کے سامنے اور بڑی بڑی قوتوں کے سامنے اور ٹیکنالوجی اور بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے جو ہے مقابل لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ آج کی مثال آج کے دور میں بالکل the very moment we are speaking آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ دنیا کی جدید ترین ایک قوت کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور بالکل وہ ایسے لوگ تھے جو سال ہر سال سے محاصروں کے اندر جو ہے جن کو کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر نہیں تھیں، اور کس طریقے سے وہ کھڑے ہو گئے، اور کس طریقے سے اس کلمہ طیبہ اور اس کے اوپر ایمان اور اس ایمان نے کیا وہ نتائج جو ہے وہ پیدا کیے، یہ ہماری آنکھوں کے جو ہے وہ سامنے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح جو ہے سمجھ لیں۔ کلمہ طیبہ کی اس شجر مبارک کی تعبیر سدا بہار درخت کی سی ہے، جسے جو ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ توتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، یہ ہمیشہ ہر وقت ہی سرسبز ہے، اور ہر وقت ہی اپنی اس درخت کے پہ جو ہے پھل آتا رہتا ہے، اور اس درخت پہ کبھی خزاں نہیں آتی، اور یہ ہر وقت جو ہے پھل آتا رہتا ہے، اور اس کے پھل جو ہے آگے دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلتے رہتے ہیں۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے بیان فرمایا ہے کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کلمہ طیبہ کی تاثیر دیکھیں ذرا کیا ہے کہ یہ ایک ایسا بار آور یعنی پھل لانے والا اور نتیجہ خیز کلمہ ہے کہ جو شخص جو قوم اسے بنیاد بنا کر اپنی زندگی کے نظام پہ تعمیر کرے گی، اس کو ہر لمحہ ہر آن اس کے مفید نتائج جو حاصل ہوتے رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کا تجربہ نہیں کیا، ہم اس طرف کبھی بڑے نہیں ہیں اور اس کو جو انکار کیا ہے، لیکن یہ تاریخ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قول الحق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا کہ جو بھی اس جو ہے اس کو سینے سے لگا لے گا، اس کے نتائج جو ہے ہمیشہ برآمد ہو لگے گی۔ یہ فکر میں انسانی فکر میں سلجھاؤ، طبیعت میں سلامتی، مزاج میں اعتدال، سیرت میں مضبوطی، اخلاق میں پاکیزگی،
روح میں لطافت، جسم میں طہارت اور نفاذت، نظامت اور برتاؤ میں خوشگواری، معاملات میں رست بازی، کلام میں صداقت، قول و قرار میں پختگی، معاشرت میں حسن سلوک، تہذیب میں فضیلت، تمدن میں توازن، معیشت میں عدل و مساوات، سیاست میں دیانت، جنگ میں شرافت، صلح میں خلوص اور عہد و ایمان میں وثوق پیدا کرتا ہے۔ میں دیکھیں کہ اس سے بہتر جو ہے اس کلمہ طیبہ کی جو ہے بہتر تشریح نہیں ہو سکتی کہ یہ کس طریقے سے انسانی زندگی کے اندر انفرادی طور پر اور انسانی زندگی کے اندر اجتماعی طور پر کس طریقے سے یہ جو ہے یہ کلمہ جو ہے صلح و اس کے نتائج پیدا کرتا ہے، صالحیت کے نتائج پیدا کرتا ہے، ہر چیز کے اندر صالحیت اور ہر چیز کے اندر خیر پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ہم خیر سے محروم ہیں تو اس لیے کہ ہم نے اس کلمہ کو اپنا جو ہے مجموعی مزاج نہیں بنایا، نہ شخصی طور پہ اور نہ جو ہے اجتماعی طور پہ۔ یہ ایک ایسا پارس ہے جس کی تاثیر سے اگر کوئی ٹھیک ٹھیک سر قبول کر لے اور اس کو ٹچ کر لے تو پھر وہ جو ہے وہ کندن بن جاتا ہے۔ ٹچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو اس کے تقاضوں کے اوپر جو پورا اتر جاتا ہے، اس کو جو شعوری طور پر قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کنٹراسٹنگ مثال بیان فرمائی ہے، مثل و کلمت خبیثت، اب الفاظ بالکل وہی آ رہے ہیں، بار بار جو ہے الفاظ پہ زیادہ جو ہے وہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مثل اور مثال کلمت خبیثت، ایک خبیث کلمے کی مثال، ایک برے جو ہے ناپاک گندے خبیث اور پلید کلمے کی مثال، کا شجرت خبیثت، اس کی مانند، اس شجر کی مانند ہے جو خود ناپاک اور گندا اور خبیث اور پلید ہے۔ نجتست، اچھا یہ کلم خبیثتن ہے لفظ، تو اگر آپ اوپر دیکھیں تو درمیان میں ایک چھوٹا سا نون جسے نون کتنی کہا جاتا ہے وہ ڈالا ہوا ہے، تو اس وجہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ جو ہے وہ اس کو آگے ملا کے پڑھیں گے تو پھر جو ہے وہ نجتست پڑھیں گے۔ نون جو اس لیے آتا ہے کہ خبیثتن کے نیچے دو تنوین ہے اس کے، نجتست، اصل میں تو یہ اجتست تھا، یہ ظاہر ہے یہ پیسے وائس ہے، اجتست جو اکھاڑ دیا گیا۔ اچھا یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں اس کو دیکھ لیں، قرآن مجید میں یہ ایک ہی جگہ پہ استعمال ہوا ہے اور اسی جگہ پہ اس کا مادہ جیم تا ہے، اور اس کی جو 8ویں فارم ہے جو ہے باب افتعال ہے، اجتستا یجتستو اجتساسن، اکھاڑنا، کسی چیز کو جسا کو پورا پورا اکھاڑ لینا۔ اور جسا کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ جو ہے یہ لفظ ہی جسا سے جو ہے اس کے جو جسا لفظ ہے جو عام طور پر اردو میں جو پرانی اردو میں بھی اور پھر پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو ہے جسا کا مطلب ہوتا ہے بدن، باڈی، یا پھر عربی میں خاص طور پر ڈیڈ باڈی کے لیے بھی جو ہے جو میت کی جو جسم ہوتا ہے اس کے لیے بھی جسا استعمال کیا جاتا ہے، اور عام طور پر پھر اس کے بعد جو ہے کوئی بھی بدن ہو تو اس کے لیے جسا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے یعنی اگر اس کا پورا پورا اٹھا لیا جائے، اکھاڑ دیا جائے، اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو وہ نجتست ہے، اکھاڑ دیا، یعنی ایسے خبیث درخت کی مانند ہے کلمہ خبیثہ، اور جو ہے جو اکھاڑ دیا گیا، ہٹا دیا گیا، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے ہی، یعنی وہ زمین کے اوپر ہی تھا۔ ما لہا من قرار، ما لہا نہیں ہے اس کے لیے من قرار کوئی استحکام، قرار وہی اردو کا لفظ ہے، ٹھہرنے کی جگہ استحکام قرار۔ یثبت اللہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے، یثبت اللہ، یثبت تثبیتاً، جو ہے ثابت قدم رکھنا، مضبوط رکھنا، قائم رکھنا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول ثابت، ایک پختہ بات، پختہ قول کے ساتھ، یعنی کلمہ توحید کے ساتھ، یعنی جو لوگ ایمان لائے انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ اس کلمہ توحید جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قول ثابت فرمایا ہے، اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے تمام آزمائشوں کے اندر دنیا کی، یہ بات ہے، یعنی یہ ترجمے میں آپ اس کو اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ لیں۔ فی الحیات دنیا کی زندگی کے اندر یہ بہت اہم بات ہے کہ نہ صرف دنیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو یہ جو کلمے کے جو تاثیر ہے، یہ جو کلمے کے اثرات ہیں، یہ کلمے کی جو نتائج ہے وہ صرف اس دنیا کے اندر ہی نہیں ہے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، و آخرت کی زندگی کے اندر بھی، یعنی یہ
کلمہ محض دنیا کے اندر نہیں کام دے گا، دنیا کے اندر بھی دے گا اور دنیا آخرت کے اندر بھی. یضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے الظالمین، ظلم کرنے والوں کو. ظلم سے مراد کرنے والوں کو یہاں پہ سے مراد ہے شرک کرنے والوں کو، کیونکہ قرآن مجید نے دوسری جگہ کو شرک کو ظلم کہا گیا ہے، ظلم عظیم کہا گیا ہے. اس وجہ سے یہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا مشرکوں کو، شرک کرنے والوں کو، ظالموں کو. تو ظالموں کا ترجمہ جو ہے وہ قرآن مجید ہی کی روح سے جو ہے شرک کرنے والے کیا گیا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ وَيَفْعَلُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یفعل وہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. ترجمہ پڑھ دیں. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے. جزاک اللہ خیر. اب یہ کلمہ خبیثہ کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مثال بیان فرمائی ہے. اس سے پہلے آیت 18 کے اندر جو ہے اسی صورت کے 18 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کی جو ہے مثال بیان کی تھی، اور اس کے نتیجے میں پھر انسان جو اعمال کماتا ہے اس کی بیان کی گئی، اور فرمایا کہ اپنے رب سے کفر کرنے والوں کی اعمال کی مثال راہ کی سی ہے جس سے ایک طوفانی آندھی جو ہے اس نے اڑا دیا. اور آپ کو یاد ہے کہ ہم یہ پڑھ رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی سورہ رات کے اندر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا تھا، جس کو اندازے سیلاب اور پھر پگھلائی ہوئی دھاتوں کی تمثیل میں دو تماثیل سے بیان کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا فرمایا تھا کہ جب جو ہے وہ سیلاب آتا ہے تو وادیوں کے اندر جو جھاڑ جھنکھاڑ ہوتا ہے وہ اس کی سطح کے اوپر آ جاتا ہے، یا پھر پگھلائی دھاتوں کے بارے میں یہی بات بیان فرمائی ہے. اب کلمہ خبیثہ کی تشبیہ جو ہے ایک شجر خبیثہ سے دی. یہ دیکھیں کہ بہت ساری تماثیل آ رہی ہیں، تو بہت یہ اہم مناسب موقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے یہ جو تماثیل القرآن ہیں، قرآن میں جو تماثیل بیان ہوئی ہیں، ان کی حکمت اور ان کے بارے، ان کے انداز اور ان کے اندر کیا چیزیں جو ہے، کیا اسباق پوشیدہ ہیں، کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ایک جو ہے وہ زمین میں اس دفعہ اس پہ انشاءاللہ پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو یہ کیونکہ بہت زیادہ سورہ رات کے اندر، پھر سورہ اس کے بعد سورہ جو پچھلے جو سورہ رات تھی، پھر سورہ ابراہیم، اس کے اندر بھی جو ہے بہت بہت ساری کئی تماثیل بیان ہوئی ہے. اب یہاں پہ جو تمثیل بیان کی گئی ہے کہ یہ یہ جو شجر خبیثہ ہے، یہ ایسا ہی ہے جس کی جو ہے بالکل زمین کے اوپر جو ہے جڑیں ہوتی ہیں، اور ذرا سی آندھی ہوا آئی اور اس کو جو ہے وہ اکھڑ گیا زمین کے اوپر سے، جس سے جھاڑ جھنکھاڑ ہوتا ہے. یہ بالکل اسی قسم کا ہوتا ہے، وہ کسی قسم کی نہ اس میں پھل پھول آتے ہیں، نہ سایہ اس کا ہوتا ہے، نہ وہ غذا کے طور پہ کام کرتا ہے. ہاتھ لگائیں تو ہاتھ کانٹوں سے زخمی ہو جائیں، چکھیں تو اس کی تلخی سے زبان زہر آلود ہو جائے، اور اس کے پاس بیٹھیں تو اس کی بدبو سے قوت شامیں جو ہے معاف ہو کے رہ جائے. انسانیت سے اس کو کوئی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں ذرا برابر ثبات نہیں ہے، اور جس کے لیے زمین میں ثبات نہیں ہے اس کے لیے ظاہر فضا میں پھیلنے کا، اونچا اس کی شاخیں جانے کا اور اس کے اونچا پھیلنے کا بھی کوئی امکان جو ہے باقی نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مثال بیان کی ہے. کلمہ خبیثہ کو کلمہ طیبہ کی ضد جو کے طور پہ جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور اس سے مراد کلمہ شرک، یعنی کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ یہ کلمہ شرک ہے. شرک کے اوپر قائم ہو جانا ہے، کفر و شرک پر مبنی جو انسان کے عقائد ہے وہ کلمہ خبیثہ ہیں. یعنی ہر وہ باطل عقیدہ جس کو انسان اپنی زندگی کی بنیاد بنائے. یہ بات جان لیجئے، اس کلمہ خبیثہ کا اطلاق کس چیز کے اوپر ہوتا ہے. یعنی آپ کو ایک تو یہ اصولی طور پہ جان لیں جو قرآن میں، کہ ہر وہ بات اور نظام زندگی جو ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ باطل عقیدہ کے اوپر ہو، بے شک اس عام حصے کہ وہ دہریت ہو، الہاد ہو، شرک و بت پرستی ہو، یا کوئی ایسا تخیل یا نظام ہو جو انبیاء علیہ السلام کے واسطے نہ آیا ہو بلکہ کسی اور نے گھڑا ہو، انسان نے اس کو گھڑا ہو اور پھر لوگوں کو مجبور کرتا ہو کہ اس کو جو ہے اطاعت کی جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کلمہ خبیثہ کے اندر داخل ہیں. تو اگر آج پھر آپ جو ہے ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے آج آپ کے دور کے اندر یہ کلمہ خبیثہ اور یہ جو ہے کون سے ہیں جو انسانیت کے لیے جو ہے وہ سراسر نقصان دہ ہیں، جو ہے انسان کی جو انفرادی زندگی کے لیے اور اس کی اخلاقی زندگی کے لیے، اس کی روحانی زندگی کے لیے، اس کی دنیا کی اور اس کی ابدی
آخرت کی جو ہے کامیابی کے لیے جو اس کے لیے معنی ہیں اور نقصان دہ ہیں وہ کیا، وہ کون سے کلمہ خبیثہ ہیں۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے یہ ایک بہترین طریقہ ہے جو ہے وہ قرآن مجید پہ غور و فکر کرنے کا اور اپنی زندگی میں جو ہے آج اس کے ساتھ جوڑنے کا۔ اگر انسان اس پہ غور نہ کرے تو ظاہر ہے پھر بہت ساری چیزوں کے اندر انسان جو ہے وہ پھنس جائے گا۔ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر دیکھیں مسلمان ہیں جو اس کلمہ خبیثہ پہ مشتمل نظام کے جو ہے وہ صرف حامی ہی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے تگ و دو اور دوڑ دھوپ کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قرآن مجید کے ان اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے ان فرمودات کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے بیان فرمائی ان پہ کبھی غور نہیں کیا، اس پہ کبھی ان کا گزر نہیں ہوا، اس پہ کبھی غور نہیں کیا، اس کی تعلیمات پہ جو ہے انہوں نے کبھی سمجھا نہیں ہے، اس کو آگے نہیں پھیلایا۔ تو ظاہر ہے یہ جو چیزیں تو جان لینا چاہیے کہ آج کے دور کے اندر چاہے یہ ماضی کے اندر مصداقیت کا جو ہے یہ فتنہ تھا، یہ ایک جو ہے بہت 5ویں 6 صدی عیسوی میں ایک ایران کے ایک شخص مصدق، اس نے جو ہے یہ جو ہے وہ کامن پراپرٹی کے بنیاد کے اوپر جو ہے زمین کی اشتراکیت کی بنیاد کے اوپر جو ایک نظام کھڑا کیا تھا، وہ تھا پھر اشتمالیت ہو، چاہے یہ جیسے کمیونزم ہے یا اشتراکیت و سوشلزم ہے، اور یہ ساہوکاری کا نظام جو ہے بیسڈ آن دی انٹرسٹ اینڈ یوزری، وہ نظام ہے، یا پھر جو موجودہ جو سرمایہ دارہ نظام کیپٹلزم ہو، یہ سارے شجرات خبیثہ ہیں اور یہ وہ آکاس بیل ہیں جن کی کوئی جڑ نہیں ہے زمین کے اندر گہری، لیکن درختوں کے اوپر، اور یہ جو ہے آکاس بیل تو درختوں کے اوپر جو ہے وہ آ کے ان کا جو ہے ان کو ستیہ ناش کر دیتی، ان کو ختم کر دیتی، ان کی رس چوس لیتی ہے، اور یہ لیکن یہ وہ نظام ہے جو انسانیت کا عرق چوس رہے ہیں اور انسانیت کے ڈھانچے کو خالی کیے جا رہے ہیں، اور اب انتظار اس بات کا ہے کہ کب کوئی جو ہے وہ جو ہے ان کو اکھاڑنے والا ہاتھ تیار ہو جائے اور کب وہ نسل اٹھے جو کلمہ طیبہ کے سوچ سے جو ہے وہ بہرہ مند ہو اور پھر جو انسانیت کے لیے ان کو اکھاڑ پھیڑ کر انسانیت کے لیے فائدہ مند ایک نظام کو تشکیل دے سکے۔ پھر عزیز بہنوں اور بھائیوں، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے اس فرق کو قرآن مجید میں اس مقام کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا فرق بآسانی محسوس ہوتا سکتا ہے ہر اس شخص کو جو دنیا کی مذہبی، اخلاقی، فکری اور تمدنی تاریخ کا مطالعہ کرے گا۔ وہ دیکھے گا کہ آغاز تاریخ سے آج تک کلمہ طیبہ ایک ہی رہا ہے، اور مگر کلمات خبیثہ بے شمار تھے۔ کلمہ طیبہ کو کبھی بھی جڑ سے نہ اکھاڑا جا سکا، اور روز اول سے لے کر آج تک کے اس دور میں، آج کے اس دن کے اندر، اس وقت تک جو ہے یہ کلمہ طیبہ موجود ہے، مگر کلمات خبیثہ کی فہرست ہزاروں مردہ کلماتوں کے نام سے جو ہے وہ بھری پڑی ہے، اور اس قبرستان میں ہزاروں ایسے جو ہے تاریخ کے اس قبرستان میں دفن ہے جو ہے کلمات خبیثہ، حتیٰ کہ ان میں سے بہتوں کا ایسا حال تھا کہ تاریخ صفحات میں ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا، اور کچھ ایسے تھے جو اپنے زمانے میں جن کا بڑا زور و شور تھا اور چرچا تھا اور ایسا تھا کہ وہ دنیا کو نگل جائیں گے، اور حال ہی کی تاریخ کے اندر ہم نے سوشلزم اور کمیونزم کو بھی ایسے دیکھا ہے، ایسے لگتا تھا کہ پوری دنیا جو ہے کے اوپر جو ہے یہ اوور ویلم ہو جائے گا، لیکن لوگ پھر جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ کبھی انسان ایسی حماقتوں کا اور ایسے نظاموں کا قائل بھی جو ہے رہ چکا ہے۔ کلمہ طیبہ جہاں جہاں جس شخص جس قوم نے بھی اس کو اپنایا تو پھر اس کی خوشبو سے اس کا ماحول جو معطر ہو گیا، اس کی برکتوں سے اس قوم نے اور افراد نے فائدہ اٹھایا، اور پھر ان کے جو ہے گرد و پیش بھی اس سے جو ہے وہ مالا مال ہو گئے، اور جس نے کسی کلمہ خبیث کو جو ہے انفرادی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ جو ہے پکڑا تو پھر اس کی سڑان سے سارا ماحول متفن ہو گیا، اور اس کی کانٹوں سے چبھن سے اس کا ماننے والا بھی امن میں رہا، اور جو شخص اس کو سابقہ پیش آیا وہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات دوسری فرمائی، اہل کلمہ توحید کا ثبات فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اہل کلمہ توحید کا ثبات فرماتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول ثابت جو ہے اس سے مراد جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ وہی کلمہ توحید ہے، یعنی ایمان ہے جس کی آسمان و زمین اور فطرت و کائنات کے اندر جس کی پائیداری اور استواری کا اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا ان آیات کے اندر۔ اس پر ایمان لانے والوں کو اس دنیا میں بھی اور اس دوسری دنیا میں بھی ثبات حاصل ہوگا، جو لوگ اس کلمہ طیبہ کو حاصل کریں گے۔ یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے۔ اس دنیا میں کس طریقے سے ثبات ہوگا؟
اس کلمے کی بدولت دنیا میں ان کو ایک پائیدار نقطۂ نظر جو ہے وہ ایک نقطۂ نظر کے حامل ہوں گے. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایک شخص نے نظریہ پیش کیا تو اس کے پیچھے چل پڑے اور کسی دوسرے نے نظریہ جو ہے پیش کیا تو اس کے پیچھے چل پڑے اور ایسے کبھی وہ چلو ادھر تم چلو ہوا ہو جدھر کی والا جو ان کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک پائیدار نقطۂ نظر عطا فرمائے گا، ایک مستحکم نظام فکر اور ایک جامع نظریہ جو ہے ان کو ملے گا. اس عقیدے کو حل کرنے اور اس گتھی کو سلجھانے کے لیے یہ عقیدہ جو ہے، یہ کلمہ جو ہے شائع کلید کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے ان کو سیرت کی مضبوطی اور اخلاق کی استواری نصیب ہوگی، جسے زمانے کی گردشیں بالکل متزلزل نہ کر سکیں گی. وہ کسی سے متاثر نہ ہوں گے، کسی دنیا کے دوسرے نظاموں سے. زندگی کے ایسے ٹھوس اصول اس سے ان کو ملیں گے جو ان کے قلب کو سکون اور دماغ کو اطمینان بخشیں گے، اور وہ دوسری طرف انہیں صحیح و عمل کی راہوں میں بھٹکنے اور ٹھوکریں کھانے اور تلون مزاجی کا شکار ہونے سے جو ہے وہ بچائیں گے. آخرت میں کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ جب وہ یعنی آخرت میں موت کی سرحد پار کر کے دوسرے دنیا کے اندر قدم رکھیں گے تو وہاں انہیں کسی قسم کی کوئی حیرانی اور پریشانی اور سراسیمگی نہ ہوگی، اس لیے کہ ہر کچھ سب کچھ وہاں پہ ان کی توقع کے مطابق ہوگا. دنیا کے اندر انہیں ہر چیز جو ہے بتا دی گئی تھی کہ یہ وہاں پہ ایسا اور ایسا اور ایسا پیش آئے گا، ان کو پہلے خبر دی دی کہ اس لیے انہوں نے وقت کی تیاری بھی کر رکھی تھی. اور جیسے وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ خود کہیں گے کہ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمارے رسولوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور جیسے ہمارے رب نے ہمارے ساتھ جو ہے یہ چیزیں بیان کی تھیں. تو وہ بالکل وہاں پہ ہر منزل پہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے گزاریں گے. تو یوں دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان لوگوں کو، اس کلمے کے اوپر جمے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم جو ہے وہ رکھے گا. اس کلمے کی چلانے والوں کی اس دنیا میں کی گئی کوششیں دوسری دنیا میں بالکل رائے گاں جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوسری جگہ پہ سورۃ محمد میں ارشاد فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ضل اعمالهم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے اس کلمے کو نہیں مانا اور اس کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو انہوں نے روکا، تو ان کی تمام کوششیں جو ہے دنیا کی، ان کی دوڑ دھوپ، ان کی سب کچھ جو ہے مسائی جو ہے وہ رائے گاں چلی جائے گی. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے الم تر الی الذین، وہی لفظ آ گیا الم تر، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف بدلو، جنہوں نے بدل لیا، تبدیل کر دیا نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، کفرن، کفر سے، ناشکری سے. یعنی یہاں پہ یہ پھر جیسے میں نے کہا کہ سورت پورا مضمون جو ہے وہ سورت کے اندر جو ہے شکر اور کفر کا ہے، تو یہاں پہ کفر سے مراد پھر جو ہے وہی ناشکری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا ہی کفر ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا ہی جو ہے ناشکری ہے، اس لیے کہ اس کی تمام نعمتیں جو ہے موجود ہیں، اس کو جو تسلیم نہ کرے تو وہی سب سے بڑا کافر اور ناشکر ہے. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، یہ جو حل لفظ ہوتا ہے اور لا اتارا اپنی قوم کو، یہ جو لفظ حل ہوتا ہے، ہے لام ہا لام لام حل یعنی تشدید کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں تین معنی ہوتے ہیں: گرا کھولنا یعنی کسی چیز میں جیسے حل ہونا، محلول کا حل ہو جانا، کسی جگہ اترنا، کسی جگہ کسی کو جو ہے ٹھہر جانا، کسی جگہ پہ جا کے ٹھہر جانا. اسی سے پھر محلہ لفظ آپ کو پتا ہے بنا ہوا ہے یا محل بنا ہوا ہے. اور تیسرا معنی ہوتا ہے رہنا اور جائز یا جائز ہونا، جائز ہونا جو ہے جائز ہونا مطلب ہے حلال جس سے نکلا ہے. تو اس کی جو فورتھ فارم ہے احلہ، وہ جو ہے اتارنا. دیکھیں کہ کسی جگہ اترنے کے لیے حلہ، اور احلہ چوتھی فارم کسی جگہ پہ اتارنا، اترنا اور اتارنا. دیکھیں یہ لازم اور متعدی اس طریقے سے یہ معنی جو ہے ٹرانزیٹیو انٹرانزیٹیو ہوئی ہے. تو لا اتارا انہوں نے، لے آئے اپنی قوم کو، لا اتارا قوم ہو اپنی قوم کو، دار البوا، تباہی کے گھر میں انہوں نے اپنے جو ہے وہ قوم کو لا. یہ جو دار تو آپ کو پتا ہے، اور یہ جو بوار ہے یہ بارہ یبور و بورن و بوارن. تو دیکھو یہ وہی بوار جو ہے جو یہاں پہ مصدر کے طور پہ ہے، تو یہ مصدر کے طور پہ ہلاکت، اس کا مطلب کسی چیز کا بہت مندہ پڑ جانا، تباہ ہو جانا، مندہ ایسا مندہ ہو جانا کہ بالکل چیز ختم ہو جائے، مندی بالکل جو ہے پڑ جائے، تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا. تو قرآن مجید میں دوسری جگہ کئی مقامات پہ آئے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً یرجون تجارتاً لن تبور، یعنی وہ ایسی تجارت کے جو لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسی تجارت کے خواہش مند ہیں، تجارتاً لن تبور، جس کو جو ہے جس کا کوئی مندہ نہیں ہے، جس میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہے. وقومن وکانو قومن بورا بھی ہے، وہ ایسی قوم تھے جو تباہ ہونے والی قوم. پیرش نیشن کے لیے بھی قومن بورا کا لفظ استعمال ہوا ہے. جہنم ہلاکت کے گھر میں، یعنی
کون سا ہلاکت گھر ہے؟ یہ نہیں، جہنم۔ پھر فرمایا یسلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، وہ اس میں فلا یسلی، فلا یسلی سلیون یعنی داخل ہونا، اس کے معنی ہے جو ہے بھوننا، جو ہے بھن جانا، اس کے معنی ہوتا ہے۔ اس کے پھر جو ہے فگوریٹو میننگ میں داخل ہونا، اصل معنی نہیں ہے۔ اور بیس القرار، اور کتنا برا ہے القرار، وہ قرار ٹھکانا۔ بیسا آپ کو پتا ہے وہ کلمہ ذم ہے، مذمت والا، بری کے لیے کتنا برا ہے وہ جگہ، وہ قرار۔ وجالو، اور انہوں نے بنائے، للہ اللہ کے لیے، اندادن کچھ شریک۔ اچھا، اندادن جو ہوتا ہے شریک، اس کا معنی، اصل معنی اس کے شریک نہیں ہے، یہ ندن کی جمع ہے، جو ہے یہ جو ہے یہ آتا ہے برابری کے لیے، برابر، کوئی کسی کا برابر ہو جانا، مقابل ہو جانا، جو ہے اس معنوں سے پھر جس کے جو شریک، یعنی کوئی اس کے برابر ہو جائے اللہ تعالیٰ کا، اس کے مثال، اس کے مثیل جو ہے ٹھہرا دینا، تو یہ جو ہے اندادن جو ہے انہوں نے بنا لیے کچھ اس کے مثیل، اس جیسے بنا دیے اللہ تعالیٰ جیسے، تو پھر فگوریٹو میننگ جو ہے، اصطلاحی معنی جو ہے وہ ہوئی کچھ انہوں نے شریک بنا لیے اللہ تعالیٰ کے، لیجدلو، تاکہ وہ گمراہ کریں، ان سبیلی ہی، اس کے راستے سے، اس کے راستے سے بھٹکائیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، تمتعو، تو فائدہ اٹھا لو، کچھ تمتع، کچھ فائدہ اٹھا لو، تمتع، یتمتعو، تمتعن، فائدہ اٹھانا، جو ففتھ فارم آف دا ورب ہے۔ فَإِنَّ، بے شک، مَصِيرَكُمْ، تمہارا ٹھکانہ، الی النار، پھر جو ہے آگ کی طرف، یعنی آخر بالآخر تمہارا ٹھکانہ پھر آگ کی طرف ہی ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لعبادی، میرے بندوں سے، لعبادی، آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے، میرے بندوں سے مراد یہاں پہ خاص طور پر وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اگر یہ مدنی صورت ہوتی تو پھر یہاں پہ فرمایا جاتا کہ یا ایھا الذین آمنو، لیکن قرآن جو مکہ کی جو صورتیں کسی جگہ پہ بھی ان کو جو ہے یا ایھا الذین آمنو خطاب نہیں فرمایا گیا، بلکہ عبادی، کل عبادی کے طور پہ جو ہے یا اس طرح کے دوسرے مفاہیم سے خطاب کیا گیا، میرے ان بندوں سے، کون سے؟ الذین آمنو، دیکھیں وہاں پہ اس کی آ گئی جو تشریح آ گئی، جو لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان والوں سے کہہ دیجئے جو، اچھا اس کی ایک اپنی حکمت ہے، انشاءاللہ اس پہ کسی وقت بات کریں گے کہ مکی دور کی صورتوں کے اندر کیوں یا ایھا الذین آمنو نہیں آیا۔ یقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کریں، ینفقوا مما رزقناہم، اور اس میں سے خرچ کریں، ینفقوا جو ہم نے ان کو دیا ہے، سرن، کھلے، پوشیدہ طور پر، کھلے، سوری، سرن جو ہے پوشیدہ ہے، وہ علانی اور کھلے، عام، یعنی پوشیدہ اور ظاہراً دونوں خرچ کریں، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتی، ان کے یاتی، آ جائے یا آئے، یومن، وہ دن، لا بیعن، نہیں ہوگی تجارت، فی ہے، اس میں، یعنی وہ اس سے پہلے دن آ جائے جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ بے جو ہے اس کے لیے خرید و فروخت کا مطلب ہوتا ہے، خرید بھی فروخت بھی اس میں شامل ہوتا ہے، لین اور دین دونوں، تو اس سے پھر اس میں تجارت کا مفہوم جو ہے پیدا ہوتا ہے، جس دن کوئی تجارت نہ ہوگی، ولا خلال، اور نہ پھر کوئی خلیل کام آئے گا، دوستی کام آئے گی۔ یہ خلال جو ہے خلیل کے معنوں کے اندر ہے، اور اس کی جمع قرآن مجید میں خلتن بھی آئی، اور بالکل یہی مضمون کئی جگہوں پہ جب بیان ہوا ہے تو وہاں پہ جو ہے خلتن کا لفظ آیا ہے، وہاں پہ اردو میں خلیل اور خلت جو ہے دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ پڑھ دیں سب۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ وہ اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو، اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کھلے اور چھپے رائے خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوست نوازی ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ اب اس میں دو مضمون جو آپ دیکھ لیں کہ بیان ہوئی ہے۔ پہلی بات جو بتائی یہ گئی ہے کہ کفران نعمت کے جو مرتکب لیڈر ہوں گے اور ان کے پیچھے چلنے والے عوام کا انعام ہوں گے، ان کا بیان کیا گیا ہے کہ اس مضمون کو قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کلمہ طیبہ اور اس نظام کو جھٹلانے والے جو لیڈر ہوں گے اپنے پیچھے چلنے والی عوام کو دوزخ کی گھاٹ پہ ڈال اتاریں گے، اور سورہ ہود کے اندر اس کو ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
यकदुमु कौमुहु यौमल क़ियामत फ़अौरदहुम नार व बि'सल वरदुल मौरूद। ये जो फ़िरौन के बारे में फरमाया कि वो क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे चलता हुआ उनको दोज़ख में जा उतारेगा, और जिस मकाम पर वो उतारे जाएंगे बहुत ही बुरा मकाम है। ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। इस तरह तमाम कौमों और तमाम मुआशरों के गुमराह लीडर अपने पैरों को जहन्नम की तरफ जो है वो ले जाएंगे। ये कुरैश को मलामत का एक इशारा किया गया है और तंबीह की गई है, यानी इस खास तनाजुर के अंदर जिसमें सूरत जो है नाजिल हुई है, और उनके लीडरों को जो बताया जा रहा है कि वो अपने आप को और अपनी कौम को कुफ्र और शिर्क के गड़े में धकेल कर जहन्नम का सामान कर रहे हैं, ये उनको बताया गया है। एक जो है वो बात बताई गई जो असूली तौर पर बता के बताया गया है कि तुम वही काम कर रहे हो, यानी को इस अमल को कुफरान यानी नाशुक्री से ताबीर किया गया है। देखिए इस यहाँ इसके अंदर, और नाशुक्री से क्यों किया गया है कि ये जो कुफार मक्का है, ये कुरैश मक्का है, ये सरदार हैं, ये क्यों नाशुक्री कर रहे हैं, कुफरान कर रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस सरजमीन मक्का में कैसी कैसी नेमतें अता फरमाई हैं, और इसमें उनको आखिरी पैगंबर उठाया, और वो ऐसा कलमा तैयबा लेके आया जो दिलो दिमाग की जिसमें बालीदगी है, एहसासात की आसूदगी है, अखलाक की तवानाई है, और मामलात की पाकीज़गी है, एक दूसरे से हमदर्दी और खैरखाई का उसमें जज्बा है, और अल्लाह ताला की खशियत और उसकी बंदगी का एहसास है, और जिसके नतीजे में फिर उसको कबूल करने के नतीजे में यानी तमाम दुनिया पर जो है वो असर नफूज के इम्कानात हैं, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया, और अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत के वादे हैं, और दुनिया और आखिरत में इस्तिकामत और इस्तिकलाल है, तो उन्होंने इस अजीम नेमत की कदर नहीं की है, और उसकी बजाय इसे कुफरान में बदल डाला है, यानी इसको तस्लीम नहीं कर रहे, उसका इनकार कर रहे हैं, इस हक के रास्ते को रोक रहे हैं, और अहले ईमान को अजाइम पहुँचा रहे हैं, और अपने लिए गुमराही और तबाही का सामान जो है वो पहुँचा रहे हैं। ये उनकी बात बताई गई है। अब दूसरी बात जो बताई गई है वो मुसलमानों को बताई गई है, मुसलमानों को पैगाम दिया गया है, यानी पहले इंतजार किया गया कुरैश को, और उसका एक बिलवास्ता बताना ये मकसूद है कि ये कुरैश के दिन तो गिने जा चुके हैं लोगों, ये तो गिरती हुई दीवार है, और ये किसी भी वक्त इनके ऊपर जो है गिर पड़ेगी। मुस्तकबिल के अमीन जो है वो तुम हो, तुम असल इस धरती का असल नमक हो, और तुम ही को इस मुस्तकबिल का बोझ उठाना है, और इस्लाम का पैगाम लेके दुनिया के अंदर फैलना है, और इस्लाम का हरावल दस्ता बनना है। फिर इसके कुछ तकाजे हैं जिन्हें बहरहाल तुमने जो है वो पूरा करना है। वो बात बताइए, तुम्हें अपना जायज़ा लेना चाहिए, और कि ईमान और अमल और सीरत का कोई किरदार का कोई सुकम तुम्हारे अंदर जो है मौजूद ना हो। तुम्हारी रविश जो है कुफार की रविश से मुख्तलिफ होनी चाहिए। इस नेमत ईमान और कलमा तैयबा के हसूल पर जो है तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम देख रहे हो कि कुफार ने जो है इसका कुफरान कर रहे हैं, तुम्हें इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और शुक्रगुजारी की अमली सूरत क्या है, वो ये बात एक दो बताई गई हैं कि नमाज कायम करें, वो इसलिए कि ये बंदे और माबूद में हकीकी ताल्लुक पैदा करती है, इंसान को अपनी हकीकत से आशना करती है, अल्लाह ताला की किबरियाई से बहरावर करती है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ के बायस वो किसी के सामने झुकता नहीं है। जब यानी नमाज के बायस अल्लाह ताला के साथ ये ताल्लुक़ पैदा हो जाता है, जब वो अल्लाहु अकबर 20 मरतबा जो है एक जो है और 5 वक़्त जो है अल्लाह ताला के हुज़ूर खड़ा होता है, और 20 मरतबा अल्लाह की तकबीर का जो है ऐलान करता है, तो वो किसी के सामने फिर झुकता नहीं है। अल्लाह ताला से रब्त और ज़ब्त जो है मज़बूत होता है, तो वो किसी के सामने फिर दस्ते दराज सवाल नहीं करता। अल्लाह ताला से जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, तो वो किसी के सामने कैसे दर्द सवाल दराज कर सकता है। वो हक और अपने जैसे बंदों के सामने आजिज़ बंदा होता है, लेकिन बातिल और कुफ्र के सामने जो है फौलाद की दीवार होता है। और दूसरी बात क्या फरमाई कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह को लाजमी सामान समझे ज़िंदगी का। ये ईमान के साथ दीन की सरबुलंदी का लाजमी जो है मुतालबा है, जिससे ना सिर्फ असला और सामान जंग और कले जो है मुयस्सर आएंगे, बल्कि हक व बातिल के हर मार्के में इस इन्फाक फी सबीलिल्लाह की जो है इन्फाक की और पैसे की और रुपए की और जो है इस जो है इसकी ज़रूरत होगी। इससे इस्लाम की इमारत उस्तवार होगी और मजबूत होगी, और फिर इससे इस्लाम की इमारत के इस किले और इसकी जो है इमारत की जो है इसकी हिफाजत भी हो सकेगी इसी की बनौलत। और इंफाक के पीछे लाजमी तौर पर फरमाया कि अखलास की कुव्वत हो। अगर तकाजा है कि सरेआम दिया जाए लोगों की तरगीब के लिए, तो सरेआम दिया जाए, और अगर ये तकाजा हो कि छुपा कर दिया जाए, तो फिर जो है इसको छुपा कर दिया जाए। ये भी बताया गया कि नमाज और इन्फाक फी सबीलिल्लाह महज इस्लामी इनकलाब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लिए तोश आखरत भी है, जिसमें जिस दिन कोई कमाई और कोई कारोबार और कोई दोस्ती काम ना आएगी, तो यही फिर नमाज और इन्फाक
سرخروئی کے کام دیں گی اور تمہارے لیے درجات کی بلندی کا جو ہے وہ باعث ہوں گی۔ فرمایا اللہ الذی خلق، یہی تو ہے اللہ جس نے پیدا کیا ہے سماوات والارض، زمین اور آسمانوں کو، انزل اور اتارا من السماء ماء، اور پانی اتارا زمین سے، آسمان سے، فاخرج بھی، اور اس سے پھر نکالا، من الثمرات، ثمرات کو یعنی پھلوں کو نکالا، رزق لکم، وہ تمہارے لیے رزق ہے، وسخر لکم الفلک، فلک ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، بڑی کشتی کو کہتے ہیں، یعنی تمہارے لیے مسخر کر دیا کشتیوں کو، یعنی بڑے جہازوں کو اور جو ہے وہ کشتیوں کو، لتجری، تاکہ وہ جاری ہو جائیں، چلیں، فی البحر، سمندر میں، جو ہے بے امری ہی، اس کے حکم سے چلیں، وسخر لکم الانہار، یعنی سمندروں کو صرف مسخر نہیں کیا بلکہ چلتے درجاؤں کو بھی مسخر کیا۔ انہار جو ہے نہر کی جمع ہے، عربی میں نہر کا اطلاق جو ہے درجا کے اوپر بھی ہوتا ہے، چھوٹی نہر کے بھی اوپر بھی ہوتا ہے۔ اور کیا فرمایا، وسخر لکم الشمس، تمہارے لیے سورج کو مسخر کیا، والقمر، اور جو ہے قمر کو مسخر کیا، دائبینا، یہ دونوں لگاتار گردش کرنے والے، دائبین، یہ جو ہے دونوں لگاتار گردش کرنے والے، مجھے شور نہیں ہے کہ اس کو دائبین کہیں نہ پڑھا ہو، یہ دائبین ہے، یہ دو دائب جو ہے، یہ دائب کا جو ہے تثنیہ ہے، یعنی دائب دابا، یدوب دابن، چلنا، گردش کرنا، اسی سے دابا کا لفظ ہوتا ہے جانور جو چلتا پھرتا ہے، اور دائب جو ہے گردش کرنے والا، چلنے والا، اور دائبین دو گردش کرنے والے، یعنی چاند اور سورج، اس کے جو ہے وہ ہے۔ وسخر لکم اللیل، اور تمہارے لیے جو ہے رات کو مسخر کیا، والنہار، اور رات دن کو مسخر کیا، وآتاکم من کل، اور تمہیں عطا کی ہر چیز، ما سألتموہم، جو تم نے مانگی ہے، جو تم نے مانگی وہ ہر چیز تمہیں عطا کی ہے، یعنی بے شمار چیزیں اس نے خود مسخر کر لی، اور جو مانگا تمہیں وہ بھی دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا، سبحان اللہ، اب دیکھیے، وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم شمار کرو، عدّ یعُدُّ عدًّا، اسی سے لفظ عدد بنا ہے، عدد شمار کرنا، نعمت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو تم شمار نہ کر سکو گے، احسا یحسی احسان، شمار گننا شمار کرنا، ہے سواد، یا جو ہوتا ہے لفظ یہ یہ پتھروں کے لیے، کنکر کے لیے آتا ہے، تو عرب پرانے زمانے میں شمار جو کرتے تھے کنکریوں پہ شمار کرتے تھے چیزوں کو، تو اسی سے پھر جو اس کی فورتھ فارم ہے باب فعال احسا، وہ پھر جو ہے گننے اور شمار کرنے کے معنوں میں اندر آتی ہے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم کفار، یقیناً بڑا ظالم ہے، ظلوم، یہ جو ہے یہ اس کا جو ہے تاکید کا، یعنی یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور کفارون بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ناشکرا ہے، بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ناشکرا ہے، یہ بات جو بتائی ہے اس کا جو ہے ترجمہ پڑھیں۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ جو اس کا اعادہ کیا گیا، اس مضمون کا دوبارہ جو پیچھے شکر کا مضمون ہے اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ دیکھو، جو تم نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کر رہے ہو، تم جس بندگی سے منہ موڑ رہے ہو، جس کے ساتھ زبردستی کے شریک ٹھہر جا رہے ہیں، یہ وہی ذات تو ہے جس نے یہ سارے تمہارے اوپر انعامات کیے ہیں، زمین و آسمان کے بڑے بڑے اجرام، پہاڑ، شمس و قمر، گردش لیل و نہار، بارشیں، پھل، اور یہ سب مسخرات جن کا ان آیات کے اندر ذکر ہوا ہے، یہ کس نے مسخر کیے ہیں؟ اس کو نہ پہچاننے کی غفلت ہی تو یہاں بے انصافی اور ناشکری سے اس کو جو تعبیر کیا گیا کہ اگر تم اس کو پہچانتے نہیں ہو تو یہی تو ناشکری ہے، یہی تو بے انصافی ہے، اس کو جو ہے نہ پہچاننا جو ہے بہت بڑا انسان کے لیے اس کو جو ہے ناشکری میں شمار کیا گیا ہے۔ انسانی زندگی میں صحیح فیصلے کے دار و مدار اس بات پہ ہے کہ آدمی اس کائنات میں اپنی حیثیت کا تعین کیا کرتا ہے، یعنی خالق کائنات اور مالک کو کیا حیثیت دیتا ہے، اس کی کبریائی کا حق تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور کسے اس قابل سمجھتا ہے کہ قانون سازی کا حق اس کو حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ
जो शख्स ये सारे हुकूक अल्लाह ताला की तस्लीम करता है तो फिर वो सिरात मुस्तकीम का मुसाफिर बन जाता है और उसकी ज़िंदगी का रुख जो है वो सही इख्तियार कर लेती है। लेकिन जो शख्स इसकी मलकियत को, उसके हकूक़ को और उसकी किबरियाई को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, फिर उनको मुख्तलिफ शुरका के साथ जो है वो जो है वाबस्ता कर देता है। अल्लाह ताला के जो साथ शरीक ठहराए होती हैं किसी पीर को और किसी जो है और ज़ात को और किसी और हस्ती को जो है वो इन इख्तियारात का मालिक बना देता है, उनके साथ मखसूस कर देता है। तो इस तरह कायनात की हकमियत में वो एक तनवीयत यानी डुअलिज़्म एक अल्लाह ताला का साथ दूसरा पैदा कर देता है और यही इसी को बात को कुफ़रान और नाशुक्री कहा गया है। अल्लाह ताला ने इंसान की फ़ितरत की हर माँग पूरी की है। ज़िंदगी के लिए जो कुछ भी मतलूब था, जिसका यानी वो कुछ जिसका अहाता इंसान के बस में नहीं है, आप हैरान हो जाएँगे इसकी अगर जो है वो काउंट करना शुरू कर दें, तो वो सब कुछ अल्लाह ताला ने इंसानी बका के लिए और ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी के तसलसल के लिए और इर्तिका के आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत थी, हर चीज़ इंसान को अल्लाह ताला ने जो फ़राहम किया। बल्कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि अगर इन नेमतों को जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वहाँ पहुँचाई हैं, अगर तुम शुमार करना चाहो तो यकीनी तौर पर शुमार नहीं कर सकते। और आज का इंसान इसको इससे किस किस बेहतरीन तरीके से समझ सकता है कि कितनी नेमतें आज ज़िंदगी के लिए और उसके जो है सस्टेनेंस के लिए जो मौजूद है। तो फिर इन सारी नेमतों का एहसान और शुक्र कहाँ पे है? कितना बड़ा सवालिया निशान जो है वो जो अल्लाह ताला ने डाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कलमा तैयबा को हकीकी मानों के अंदर शऊर के साथ जो है इसको कबूल करने और ज़िंदगी के अंदर इस पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसके असरात से हमें मुतमत्ते फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर भी इसी के ऊपर जो है वो चलने की और उसको अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उसके असरात समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों का सही मानों के अंदर जो है वो शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला अपनी नाशुक्री से हमें महफूज फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।